جب انسان مال کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے نفس پہ گرانی آتی ہے، لیکن اس کا مقصد اگر رضا الہی ہو تو پھر اس گرانی کے بعد اس کو ایک لذت آنا شروع ہو جاتی ہے، ایک حظ اور ایک لطف ملتا ہے، اور وہ اس عبادت کا، خرچ کرنے کی عبادت کا نور ہے جو اس کے دل میں اترتا ہے۔ پھر اس کا جی چاہتا ہے میں اور راہ خدا میں خرچ کروں، تو پھر وہ اور کرتا ہے، تو اس کا دل اس کے اوپر اس تشویش کا اظہار نہیں کرتا جو پہلی مرتبہ خرچ کرنے میں اس کے دل نے کہا تھا۔ تیرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کاروبار اگر آگے چاہ کے ختم ہو گیا تو پیسے جمع ہوں گے تو کام آئیں گے، یہ ساری دلیلیں جو نفس دیتا تھا اب وہ دلیلیں چھوڑ دیتا ہے، دل تثبیت پا جاتا ہے، دل استقلال کی دولت پاتا ہے۔ پھر وہ تیسری مرتبہ خرچ کرتا ہے تو اس کو خرچ کرنے میں لذت ملتی ہے، اور وہ لذت پھر اس کی زندگی کا سرمایہ بن جاتی ہے، وہ سارا مال بھی خرچ کر دے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو اس مرتبے کے اندر درجہ کمال پر پہنچے کہ سارا مال قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ آقا کریم نے پوچھا ما اب کہتا لأہلک یا ابو بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو کہا اب کہتو لہم اللہ ورسولہ، حضور میرے سامنے بھی آپ ہیں، میرے گھر بھی آپ ہیں، وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ استقلال۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ تو حضرت ابو الدہداء رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا ہاتھ پکڑا اور عرض کی حضور کیا واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ اللہ اکبر، کیسی اس کی کرم نوازی، خود عطا کرتا ہے پھر خود کہتا ہے مجھے دو۔ اللہ اکبر، یہ اس کی کرم نوازی۔ غریب کے لیے بھی آزمائش ہے، اس کو غربت دی، وہ صبر کر کے دکھائے، اور امیر کے لیے بھی آزمائش ہے، اس کو دولت دی کہ وہ راہ خدا میں خرچ کر کے اس آزمائش میں پورا نکلے۔ جس کو دولت دی گئی وہ سوچے کہ میرے اندر کیا کمال دھرا تھا کہ مجھے دولت دے دی گئی، باقی جس طرح اعضائے بدنی ہیں دوسرے لوگوں کے ہیں، میرے بھی ایسے ہی ہیں، میری قسمت کے اندر یہ جو زیادہ دولت لکھ دی گئی، اور پھر مجھے کہا گیا تیرے مال میں حق ہے ان کا جو مانگنے آتے ہیں، اور ان کا بھی حق ہے جو عزت نفس کی وجہ سے مانگنے نہیں آتے، گھر کے کواڑ بند کر کے اندر ہی اللہ کی رحمتوں سے امید رکھتے ہیں اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ جا ان کو بھی تلاش کر، ان کی بھی جھولی بھر کے آ، جو آگے ہیں ان کو بھی دے، اور جو عزت نفس کے لیے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے جا ان کو بھی جا کے دے کے آ، تیرے مال میں ان دونوں کا حق ہے، للسائل والمحروم، سائل کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی۔ اللہ اکبر۔ تو ابو الدہداء نے حضور کا ہاتھ پکڑا، عرض کی حضور کیا واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا؟ فرمایا ہاں اللہ نے ہم سے واقعی قرض مانگا، اور یہ کہتے کہتے اپنے باغ کے قریب لے گئے۔ 700 کھجوروں کے درخت تھے ان کے باغ میں، اور کھجور کا درخت جب لگایا جائے کتنی دیر کے بعد پروان چڑھتا ہے، تو باغ کے مالک کی جان ہوتی ہے ان درختوں میں، اور درخت بھی 700، اور کل کمائی ہے بھی یہی، وہی باغ ان کا تھا، اس میں ان کی رہائش تھی، بچے بھی تھے۔ اب اس کے قریب کھڑے ہو کے عرض کی اگر واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے تو پھر آپ گواہ بن جائے سودے کے، یہ باغ میں نے اللہ کو قرضے میں دے دیا۔ ان کی بیوی اور ان کے بچے اس باغ میں رہائش پذیر تھے، اور کوئی ان کا سرمایہ نہیں تھا، تو اب وہ باغ کے اندر نہیں جا رہے، اس باغ کے کنارے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا ام الدہداء اخرجی، اے دہداء کی امی بچوں کو لے کر جلدی جلدی باہر آ جاؤ، یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا، یہ ہم نے اللہ کو قرضے میں دے دیا۔ اس پاک باز نیک سیرت خاتون نے یہ نہیں کہا کہ ابو دہداء آگے ہم کس مکان میں جائیں گے، آگے کوئی انتظام کیا ہے، بلکہ اس نے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا، بچوں کو لیا، باغ سے باہر آئی، اور پھر کہتی ہے رابحہ بیعو کا یا ابا الدہداء، اے دہداء کے ابو تو نے بڑا نفع والا سودا کر لیا، تو نے بڑے نفع والا سودا کر لیا ہے۔ یہ وہ تھے جو حضور کی درسگاہ کے طالب علم تھے۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنے سے دل کو تکلیف نہیں ہوتی، دل کو تشویش نہیں ہوتی، بلکہ دل قرار پاتا ہے۔ تو جب خدا کی راہ میں خرچ کر کے دل کو تشویش پہنچے تو سمجھو دل کو استقلال کی دولت نہیں ملی، اور جب راہ خدا میں خرچ کر کے سکون کے قافلے اترنے شروع ہو جائیں اور باطن میں کیفیات اور نور و نکھت کی بارش ہونے لگے تو سمجھ لو کہ میری خیرات میرے مالک نے قبول فرما لی، اور یہ میں نے خالص اس کی رضا کے لیے ایسا کیا تھا۔